کیوں اسٹریس لے رہی ہیں؟ آپ ریلیکس رہیں، خوش رہیں، ہنسیں، بولیں، کھیلیں، کھائیں پیئیں، بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، صحیح. اس کے سامنے باقاعدہ آ کر انجوائے کریں. آپ تو اس کے سامنے منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو خوش ہو رہی ہے کہ میرا تو ٹیکنیک میری کامیاب گئی، تو اسے بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو. تو اس طرح کے معاملات گھر کے اندر اگر کبھی ہوتے ہیں تو بہت ذہانت سے، بہت سمجھداری سے، اور وہ کیا خوبصورت محاورہ ہے، ایک چپ 100 سکھ. صحیح بات ہے. جب بھی کنٹروورسی آ جائے، بھابھی میں، نند میں، دیورانی جیٹھانی میں، دیور بھابھی میں، بھابھیوں میں آپس میں، ساس بہو میں، بہو ساس میں، دونوں میں سے کوئی ایک سمجھداری کا مظاہرہ، دونوں میں سے کوئی ایک کرے. یہ نہ سوچے کہ وہ چپ ہو جائے، وہ سوچتی ہے وہ چپ ہو جائے، اور شیطان دونوں کو چپ نہیں ہونے دیتا. صحیح بات. شیطان مزے لے رہا ہوتا ہے ہاں دونوں کو جھگڑا کر. تو صحیح. سب سے بہترین علاج تو یہ ہے کہ صبر کیا جائے، اور جب بھی ایسی کوئی کنٹروورسی آ جائے تو لا حول شریف کا ورد کیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ زیر لب آپ پڑھتے رہیں، وہ شیطان جو چاہ رہا ہے وہ ہو نہیں پائے گا. ایک اور وظیفہ جو ہمارے محمود برکاتی صاحب اکثر عنایت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا جس سے بھی جھگڑا ہے، آپ سے جو بھی نفرت کرتا ہے، کیونکہ ہر بندہ، مطلب بہو یہ سمجھتی ہے کہ ساس مجھ پہ جادو کر رہی ہے اور وہ مجھ سے حسد کرتی ہے، ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو جادوگرنی ہے اور وہ حسد کرتی ہے. یہ جتنی بھی خواتین سن رہی ہوں گی پروگرام، یہ اس بات سے بالکل اتفاق کریں گی، ساسیں بالکل اتفاق کریں گی کہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میری بہو جادوگرنی ہے، اور بہویں جتنی بھی سن رہی ہوں گی وہ یقیناً یہ بات ایڈمٹ کریں گی کہ واقعی ہماری ساس تو جادوگرنی ہے. میری بہنوں اور میری ماؤں، دونوں جادوگرنیاں نہیں ہو، نہ آپ جادوگرنی ہو نہ وہ جادوگرنی ہے، سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے حبیب کے امتی ہو. شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسے ڈال دیتا ہے جس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں، اندر بٹھا لیتے ہیں. ایک بار الحمد شریف، الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جی. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ کا جو اپوننٹ ہے، آپ کا جو مخالف ہے، مثال کے طور پر ساس ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور بہو کے لیے دعا کرے، اے اللہ اس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب میں اپنی بہو کو پیش کرتی ہوں، اس کے دل میں میری عزت ڈال دو. صحیح. بہو یہی وظیفہ کرے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، اے اللہ میری ساس مجھ سے جلتی ہے، میری ساس مجھ سے حسد کرتی ہے، تو اے اللہ تو اس کے دل میں میری محبت ڈال دے. اس سے سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، صحیح. اور جھگڑوں سے بھی بچ جائیں گے. صحیح. اور یہ عمل میں نے خود پریکٹیکلی خود آزمایا ہے، الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہے. اور جو بھی اپوننٹ ہے، جو بھی آپ کا مخالف ہے، جو بھی آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے دشمنی کرتا ہے، آپ سے جلتا ہے، آپ اس کے لیے یہ پڑھ کر دعا کریں. یہ اس کے لاجک یہ آصف بھائی پیچھے کہ یہ گفٹ ہے، اچھا. یہ ایک گفٹ ہے جو آپ اس کے نامہ اعمال میں پیش کر رہے ہیں، جی ہاں اور بالکل. تحفے سے محبتیں بڑھتی ہیں. یہ تحفہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. صحیح بات. صحیح بات ہے. بالکل جناب. فی زمانہ جیسے کہ ساس بہو کے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب دیکھا بھی گیا ہے، مطلب نہ صرف یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں تو عموماً یہ جو رشتہ ہے نا ساس بہو کا، اس میں اکثر و بیشتر جو ہے اس طرح کے واقعات آپ کو سننے کو ملتے ہیں، اور اس کا طریقہ حل جو مسلمان ہیں ان کے لیے حل جو ہے صدیق برکاتی صاحب نے بتا دیا ہے. نجم مختصر آپ بھی بتا دیجیے کہ ان تمام جھگڑوں کا حل آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، اس کا بہترین حل بتایا ہے صدیق صاحب نے. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے بہترین عمل ہے. اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں آپ لوگ کہ یا ودودو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یا ودودو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ جو ہے دعا کریں کہ یا اللہ اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس شخص کے دل میں، اب اگرچہ وہ ساس ہے یا بہو ہے، ساس ہے تو بہو کے لیے دعا کرے، بہو ہے تو ساس کے لیے، اگر والدین اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا بہن بھائی کے لیے، یا اولاد والدین کے لیے، حتیٰ کہ کوئی بھی کسی کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو 100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے ان کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت عمل ہے جو درود پاک. درود پاک کوئی سا بھی درود شریف ہو، دیکھیں درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے،
اور اس کے دل میں ایک رقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ ایک تقدس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ایک پاک دامنی کی طرف انسان کی جو طبیعت ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب درود پاک پڑھتا رہتا ہے، کثرت اس کی بڑھتی رہتی ہے، تو انسان پھر برائیوں سے دور ہو کر اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، تو کیوں نہ اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ یہ مشورتاً میں کہوں گا، جیسے جو پیرنٹس ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد یعنی چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہے اور بات نہیں مانتی، کہنا نہیں مانتی، ہٹ درم ہے، ضدی ہے، تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں کہ درود پاک کی کثرت کی جائے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میرے کہنے سے ہو سکتا ہے بات نہ مانیں، نہیں کریں، تو آپ کوئی ایسی روٹین بنا لیں، ڈیلی 15 منٹ یا آدھے گھنٹے، یا ہفتے میں آدھے ایک گھنٹے جمعے کا دن مختص کر لیں یا جمعرات کا، گھر کے اندر درود پاک ساری فیملی بیٹھ کر، ایک ہوتا ہے نا مختصر سی ایک درود پاک کی محفل ہوتی ہے 15 سے 20 منٹ، آدھے گھنٹے کی، آپ محفل کریں، ساری فیملی ایک ساتھ جمع ہو کر، یکجا ہو کر درود پاک پڑھیں، چیوں پر پڑھ لیں یا تسبیحات لے لیں اس پر پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوگی آپس کے اندر، اور جو جھگڑے کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے رفع دفع ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قلوب میں آپس میں محبت پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ بالکل جناب، آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ نے سن رہے ہوں گے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے گھریلو جھگڑے جو ہیں اس پر گفتگو کی ہے، اور اس کا حل بھی آپ کو بتایا ہے، صدیق صاحب نے بتایا ہے اور نجم خان نے بتایا ہے کہ آپ، صدیق صاحب نے کہا کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جو بھی آپ کا اپوزٹ ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور اس کو توفتاً اس کے لیے پیش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نجم خان نے بتایا ہے کہ آپ درود شریف جو ہے اس کو ایک اپنا سمجھے کہ اپنی اس میں شامل کر لیجئے کہ آپ نے روٹین میں، تاکہ آپ وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو بھی آپ کے جھگڑے ہیں، مسئلے ہیں، یہ حل ہو جائیں گے۔ اور اسی گفتگو اور اسی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ مجھے، نجم خان اور صدیق برکائی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔